بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 31 سال گزر گئے۔ پاکستانی قوم نے 1992 سے لے کر 2023 تک زمانے کے بہت سے سرد و گرم دیکھے، مصائب اور مشکلات بھی سہی، دکھ بھی دیکھے، خوشی بھی دیکھی، کبھی شادی کبھی ماتم والا سلسلہ رہا، لیکن ایک خوشی ایسی ہے جو اس سے آج تک کوئی نہ چھین سکا۔ یہ 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کی خوشی ہے جو آج بھی قائم و دائم ہے۔ کیا ہی خوبصورت یادیں ہیں اس ورلڈ کپ کی، کیا ہی یادگار ورلڈ کپ تھا۔ سفید گیند، سیاہ سائیڈ سکرین، رنگ برنگی وردیاں، مصنوعی روشنی میں ڈے اینڈ نائٹ میچوں کا انعقاد، بہترین فارمیٹ، 9 ٹیموں کا 39 میچوں میں ایک دوسرے کے مد مقابل آنا، بلا شبہ 5واں کرکٹ ورلڈ کپ کرکٹ کی تاریخ کا ایک شاندار ورلڈ کپ تھا جس کے فاتح بننے کا اعزاز پاکستانی ٹیم کے حصے میں آیا۔ اس پاکستانی ٹیم کے حصے میں جو آسٹریلوی سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے ہی اپنے 2 بہترین کھلاڑیوں سعید انور اور وقار یونس کی انجری کی وجہ سے ان سے محروم ہو چکی تھی۔ پھر کپتان عمران خان بھی محض 60% فٹنس کے ساتھ کندھے کی تکلیف اور دیگر مسائل سے دوچار تھے، جبکہ نائب کپتان جاوید میاداد کی کمر کی تکلیف نے ان کے کھیلنے پر بھی سوالیہ نشان لگا دیے تھے۔ لیکن پھر معجزوں پہ معجزے رونما ہوتے گئے اور پاکستانی ٹیم نے تمام تر مشکلات کو شکست دے کر ورلڈ کپ پر قبضہ کر لیا۔ آئیے 31 سال بعد ماضی کی حسین یادیں دہراتے ہوئے 1992 میں پاکستانی ٹیم کے پہلے میچ سے لے کر فائنل تک کے سفر کا ایک بار پھر جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ بھلے ہی پاکستان اس کے بعد ورلڈ کپ نہ جیت سکا ہو، لیکن جو جیتا تھا اس کی کہانی کیا کم خوبصورت ہے جسے بار بار نہ سنا جا سکے۔ تو پیارے ساتھیوں، ورلڈ کپ میں پاکستان کا آغاز کسی بھی طور پر شاندار نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پہلا جوڑ ویسٹ انڈیز کے ساتھ 23 فروری 1992 کو میلبرن کے خوبصورت میدان پر پڑا۔ پاکستانی کپتان عمران خان کندھے کی تکلیف کے باعث میچ کھیلنے سے قاصر تھے، اس لیے قیادت کا بار جاوید میاداد کے کاندھوں پر تھا۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے کھیلنے کی دعوت دی تو پہلی ہی گیند سے واضح ہو گیا تھا کہ وکٹ بلے بازی کے لیے مکمل طور پر سازگار ہے اور پاکستان سکور بورڈ پر ایک بڑا سکور سجانے میں بآسانی کامیاب ہو جائے گا، لیکن پاکستانی بلے بازوں کی محتاط بیٹنگ نے ایسا نہ ہونے دیا۔ 50 اوورز کے اختتام پر پاکستان نے وکٹیں تو محض 2 ہی گنوائیں، لیکن سکور بورڈ پر 220 رنز کا ہنسا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا کہ یہ رنز ویسٹ انڈیز کی خطرناک بیٹنگ لائن اپ کے لیے قطعی طور پر چیلنجنگ نہیں ہے۔ افتتاحی بلے باز رمیز راجہ نے ناقابل شکست سینچری ضرور بنائی، لیکن 158 گیندوں پر 102 رنز کا مطلب یہی تھا کہ وہ انتہائی سست روی سے کھیلے ہیں۔ البتہ جاوید میاداد نے 61 گیندوں پر 57 رن کی اننگ کھیل کر کسی قدر جارحانہ پن کا مظاہرہ ضرور کیا۔ پاکستان کے دیے گئے ہدف کے تعاقب کے لیے ویسٹ انڈین بلے باز میدان میں اترے تو پاکستانی بولرز کو بے بسی کی تصویر بنا کر رکھ دیا۔ ڈیسمنڈ ہینز اور برائن لارا بھوکے بھیڑیوں کی طرف پاکستانی بولنگ لائن پر پل پڑے اور ہدف کو انتہائی آسان بنا دیا۔ برائن لارا 88 رنز بنا کر ریٹائرڈ ہرٹ ہو کر میدان سے باہر چلے گئے تو باقی کام کپتان ریچی ریچرڈسن نے 20 رنز بنا کر دیا، جبکہ ڈیسمنڈ ہینز 93 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ یوں ویسٹ انڈیز نے 10 وکٹوں سے پاکستان کو ہرا کر اس کی راہ میں ابتدائی مرحلے میں ہی کانٹے بچھا دیے۔ پہلا مقابلہ اور اس میں بھی 10 وکٹوں سے شکست، آثار تو کچھ اچھے نہیں تھے۔ شکست کا داغ سینے پر سجائے پاکستان اگلے مقابلے کے لیے 27 فروری کو زمبابوے کے خلاف صف آرا ہوا۔ عمران خان کی قیادت میں ہوبارٹ میں کھیلا گیا یہ میچ پاکستان نے بآسانی جیت لیا۔ عامر سہیل کے 114 اور جاوید میاداد کے 89 رنز نے پاکستان کا سکور 254 رنز تک پہنچا دیا، جس کے جواب میں زمبابوے کی ٹیم 201 رن سے آگے نہ بڑھ سکی۔ 53 رنز کی اس فتح میں عمران خان کا کردار محض ایک لیڈر کا ہی تھا، کیونکہ بیٹنگ اور بالنگ دونوں شعبوں میں وہ اپنے جوہر نہ دکھا سکے۔
اس کامیابی سے حوصلہ پا کر پاکستان اگلے مقابلے کے لیے 1 مارچ کو ایڈیلیڈ اوول کے میدان پر انگلینڈ سے نبردآزما ہوا، لیکن عمران خان کی غیر موجودگی میں پاکستانی ٹیم کے قدم لڑکھڑا گئے اور بیٹنگ لائن ابرآلود موسم میں انگلش بولنگ لائن کے وار نہ سہ سکی۔ 40.2 اوورز میں پوری ٹیم ڈھیر ہوئی تو محض 74 رنز پاکستانی بیٹنگ لائن کی تباہی کی داستان سنانے کے لیے کافی تھے۔ سلیم ملک اور مشتاق احمد کے 17 اور وسیم حیدر کے 13 رنز نہ ہوتے تو سکور شاید 50 رنز تک بھی نہ پہنچ پاتا۔ ایک آسان ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم نے 1 وکٹ گنوا کر ابھی 24 رنز ہی بنائے تھے کہ پاکستان کے لیے غیبی مدد آ پہنچی اور اس زور و شور سے بارش برسی کہ مزید کھیلنا ممکن نہ رہا۔ قدرت پاکستان پر کس قدر مہربان تھی اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انگلینڈ کی اننگ کے دوران جب بارش نے پہلی مداخلت کی اور اس کے بعد جب میچ دوبارہ شروع ہوا تو انگلینڈ کو ڈک ورتھ لوئس کے متنازع قانون کے تحت 16 اوورز میں 64 رنز کا ریوائزڈ ہدف دیا گیا۔ اس گیلی وکٹ پر اب انگلینڈ کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ چنانچہ میچ ختم ہوا تو دونوں ٹیموں نے سکھ کا سانس لیا۔ دونوں ٹیموں کو ایک پوائنٹ مل گیا۔ خاص کر پاکستان کے لیے یہ پوائنٹ بہت قیمتی ثابت ہوا، جس نے آگے چل کر اس کے لیے کافی مشکل راہیں آسان کر دیں۔ ایک عبرتناک شکست سے بال بچ کر اب پاکستان کو روایتی حریف بھارت کا سامنا کرنا تھا۔ 4 مارچ کو عمران خان کی قیادت میں سڈنی کے خوبصورت گراؤنڈ میں یہ مقابلہ شروع ہوا تو تمام دنیا کی نظریں دونوں ٹیموں پر مرکوز تھیں۔ بھارتی ٹیم نے ٹاس جیت کر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تو ابتدا ہی میں اس کے بلے بازوں کی بیٹنگ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پاکستانی بولرز کا مقابلہ کرتے ہوئے دباؤ کا شکار ہیں۔ بھارتی بلے بازوں نے پاکستانی بولرز کا سامنا نہایت محتاط طریقے سے کیا۔ اجے جڈیجا کے 46 اور سچن ٹنڈولکر کے 54 رنز کی مدد سے 216 رن سکور بورڈ پر سجا کر پاکستان کو کسی قدر چیلنجنگ ہدف دیا گیا۔ جواب میں اچھے آغاز کے باوجود پاکستانی بیٹنگ لائن نے دھوکہ دے دیا۔ عامر سہیل کے 62 اور جاوید میاداد کے 40 رنز پاکستان کے کسی کام نہ آئے اور پوری ٹیم نے 173 رنز پر ڈھیر ہو کر یہ میچ 43 رنز سے بآسانی بھارت کی جھولی میں ڈال دیا۔ کپل دیو، منوج پربھاکر، جواگل سری ناتھ، سچن ٹنڈولکر اور وینکٹاپاتی راجو نے پاکستانی بلے بازوں کے ہاتھ پیر کچھ اس طرح باندھ دیے تھے کہ وہ رنز کرنا ہی بھول گئے۔ اس کی مثال جاوید میاداد کی 40 رنز کی اننگ تھی، جس کے لیے انہوں نے 110 گیندوں کا سہارا لیا۔ ایک ورلڈ کلاس بلے باز کی یہ اننگ ہر لحاظ سے عجیب و غریب تھی۔ بہرحال شکست پاکستان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اس لیے ہونی ہو کر رہی۔ یہ میچ جہاں پاکستان کے لیے رسوائی کا سامان لے کر آیا، وہاں لاکھوں شائقین کے چہروں پر مسکراہٹیں بھی بکھیر گیا، جس کی وجہ جاوید میاداد کی بندروں کی طرح لگائی ہوئی وہ چھلانگیں تھیں جو انہوں نے بھارتی وکٹ کیپر کرن مورے کی اپیلوں کے جواب میں لگائیں۔ روایتی حریف سے شکست کے بعد صورتحال انتہائی مایوس کن تھی۔ 4 میچوں کے بعد محض 1 کامیابی، 1 بے نتیجہ میچ اور 2 شکستیں، لیکن پاکستانی کپتان عمران خان کے حوصلے بلند تھے۔ وہ اب بھی پر امید تھے کہ پاکستان کامیابیوں کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ 8 مارچ کو برسبن کے گابا کرکٹ گراؤنڈ میں وہ جنوبی افریقی ٹیم کو بآسانی شکست دے دیں گے، جو 22 سال کی پابندی کے بعد عالمی کرکٹ کے افق پر دوبارہ نمودار ہوئی تھی۔ لیکن قسمت کی دیوی اب بھی پاکستان پر مہربان معلوم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ گابا میں ایک اور شکست ٹیم کی منتظر تھی۔ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ میچ شروع ہوا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ جنوبی افریقی بلے باز پاکستانی بولرز کے سامنے دباؤ کا شکار ہیں۔ اینڈریو ہڈسن کے 54 اور ہینسی کرونیے کے 47 رن سے تقویت پا کر ساؤتھ افریقہ نے 211 رنز بنائے، جو کہ اس میدان پر کوئی محفوظ ٹوٹل نہیں تھا۔ لیکن اس کو کیا کہیے کہ اچانک بارش آ پہنچی اور ڈک ورتھ لوئس کے تحت پاکستان کو 36 اوورز میں 193 رنز کا جو نیا ہدف ملا، وہ اس کے لیے ایسا پہاڑ بن گیا جسے انضمام الحق کے 48 اور عمران خان کے 34 رنز سر کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہے۔
पाकिस्तान 8 विकेटों पर महज 173 रन ही बना सका। बारिश से मुतासरा इस मैच में रिवाइज टारगेट के तहत पाकिस्तान को 20 रन से शिकस्त हुई तो जोंटी रोड्स के हाथों इंजिमामुल हक का रन आउट भी एक हसीन यादगार के तौर पर क्रिकेट शायकीन के हाफजे में हमेशा के लिए महफूज हो चुका था। जनूबी अफ्रीकी छिल्लावे ने जिस तरह हवा में उड़कर इंजिमाम की विकेटें उड़ाई, वो मंजर क्रिकेट की तारीख में एक नाकाबिल यकीन और खूबसूरत मंजर के तौर पर हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इस मैच के बाद सूरत हाल काफी गंभीर हो चुकी थी। गजब खुदा का, 5 मैच खेलने के बाद पाकिस्तान के पॉइंट कितने थे? महज 3। अब पाकिस्तान के आखिरी 3 मैच बचे थे और आगे बढ़ने की एक मध्यम सी उम्मीद अब भी बाकी थी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि तीनों मैच लाजमी जीते जाते। पाकिस्तानी खिलाड़ी तो पे दर पे शिकस्तों से इतने मायूस हो गए थे कि पाकिस्तान वापसी के लिए रख्ते सफर बांधने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर एक शख्स अब भी पुरुमीद था कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। ऐसे मौके पर इस बात को दीवाने की बढ़ ही समझा जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर ही हो चुका था। लेकिन अज़्मे समीम के सामने तो बड़ी बड़ी चट्टानें रेजा रेजा हो जाती हैं। ये तो वर्ल्ड कप था। वैसे ये शख्स कोई और नहीं, कप्तान इमरान खान था। इमरान खान तो पुरुमीद थे ही। आलमी सतह पर भी एक बहुत बड़ी आवाज इमरान खान की हमनवा थी। ये आवाज अजीम भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर की थी। उनका भी यही ख्याल था कि अगर कोई टीम वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है तो वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, क्योंकि उसके कप्तान इमरान खान है। अपने कप्तान के चेहरे पर हिम्मत और हौसला देखकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी जोश और जज्बे की नई लहर दौड़ गई और वो अगले मैच के लिए 11 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के वाका क्रिकेट ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए मौजूद थी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के तेवर बता रहे थे कि हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना है। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 220 रन बनाए। आमिर सुहेल के 76, रमीज राजा के 34 और जावेद मियादाद के 46 रन ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन के लिए एक ऐसा मजमुआ मुहैया कर दिया जिसका इस मैदान पर दिफा किया जा सकता था। यही हुआ। आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद के 3-3 शिकारों ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। रहा सहा काम इमरान खान और वसीम अकरम की हासिल करदा 2-2 विकेटों ने कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने महज 172 रन पर ढेर होकर हथियार डाल दिए। जेफ मार्श के 39, डीन जोन्स के 47 और मार्क वाह के 30 रन पाकिस्तान को 48 रन की फतह से रोकने में कतई तौर पर नाकाफी साबित हुए। इस मैच के बाद पाकिस्तान के पॉइंट 5 हो चुके थे। अब भी 2 मैच बाकी थे। ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बाद अब 15 मार्च को श्रीलंका से पंजा आजमाई करनी थी। मैदान एक बार फिर पर्थ का ही था। यहाँ पाकिस्तान को ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए महज 212 रन का हदफ दिया। रोशन महानामा के 38, अरविंदा डिसिल्वा के 43 और असानका गुरुसेना के 37 रन इतने नहीं थे कि वो एक बड़ा स्कोर हदफ के तौर पर देते। श्रीलंका के स्कोर का ताकुब करते हुए जावेद मियादाद के 57 और सलीम मलिक के 51 रन मददगार साबित हुए और इमरान एंड कंपनी ने 4 विकेटों से फतह समेट ली। अब पाकिस्तान 7 मैचों के बाद 7 पॉइंट हासिल करके पीछे मुड़कर देखने के मूड में नहीं था। बुलंद हौसलों और नए वलवलों के साथ पाकिस्तानी टीम ने आखिरी ग्रुप मैच के लिए न्यूजीलैंड का रुख किया, जहां 18 मार्च को उसे कीवीज के साथ क्राइस्ट चर्च में 2-2 हाथ करने थे। इस मैच को पाकिस्तान का मुश्किल तरीन मैच कहा जा रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड को अब तक इस टूर्नामेंट में कोई भी टीम शिकस्त नहीं दे पाई थी। कीवी टीम 7 मैचों में 14 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त थी और आखिरी लीग मैच में अब उसे पाकिस्तान का सामना था और कहा जा रहा था कि तमाम सरफहरिस्त टीमों को हराने के बाद पाकिस्तान को चित करना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन शायकीन और माहिरीन के तमाम अंदाजे गलत साबित हुए।
پاکستان نے یہ آخری معرکہ بھی سر کر لیا اور اتنی آسانی سے کہ کچھ حلقوں میں یہ شور بھی اٹھا کہ کیویز نے کہیں جان بوجھ کر تو شکست کو گلے نہیں لگایا۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ نیوزی لینڈ نے جان بوجھ کر یہ میچ اس لیے ہارا کہ پاکستان کو شکست دینے کے بعد اسے سیمی فائنل آسٹریلوی سرزمین پر کھیلنا پڑتا، جبکہ پاکستان سے ہارنے کے بعد نیوزی لینڈ کو سیمی فائنل کے لیے اپنے ہی ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کی سہولت میسر ہوتی۔ ویسے یہ میچ پاکستانی برتری کی جیتی جاگتی مثال تھا۔ نیوزی لینڈ کی بیٹنگ لائن پاکستانی بولروں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور مقررہ 50 اوور سپیڈ نہ کھیل پائی۔ پوری ٹیم 48.2 اوورز میں محض 166 رنز ہی بنا پائی۔ صرف مارک گریڈ بیج 42 اور کیون لارسن ہی 37 رنز کے ساتھ کچھ مزاحمت کر پائے۔ کیوی بیٹنگ لائن کی تباہی میں وسیم اکرم کی 4 اور مشتاق احمد کی 2 وکٹوں نے اہم کردار ادا کیا۔ جواب میں رمیز راجہ کے 16 چوکوں کی مدد سے بنائے گئے ناقابل شکست 119 اور جاوید میاداد کے 30 رنز فتح کے لیے کافی ثابت ہوئے اور پاکستان نے 7 وکٹوں سے نیوزی لینڈ کا مشکل قلعہ بھی بآسانی سر کر لیا۔ اب پاکستان 9 پوائنٹس کے ساتھ سیمی فائنل کی دوڑ میں تو شامل ہو گیا تھا، لیکن پکچر ابھی باقی تھی۔ ٹیم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا تھا، اب قوم کی دعاؤں کی ضرورت تھی، کیونکہ ویسٹ انڈیز کی صورت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اب بھی موجود تھی۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ ویسٹ انڈیز 7 میچوں میں 8 پوائنٹس حاصل کر چکا تھا اور اس کا آخری ٹاکرا آسٹریلیا کی آؤٹ آف فارم ٹیم سے تھا، جو 7 میچوں کے بعد 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلے ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی تھی۔ اب اگر آسٹریلوی ٹیم جیتتی تو اسے کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن ویسٹ انڈین ٹیم کا بیڑا غرق ہو جاتا، جو آسٹریلیا کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو جاتی۔ اگر ویسٹ انڈین ٹیم جیت جاتی تو وہ 10 پوائنٹس کے ساتھ بآسانی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیتی، جبکہ 9 پوائنٹس پاکستان کے کسی کام نہ آتے اور اسے اگلی کسی فلائٹ سے وطن واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑتا۔ اب تمام دار و مدار آسٹریلیا پر تھا کہ وہ ویسٹ انڈیز کو ہرا کر پاکستان کے لیے راستہ صاف کر دے، اور آسٹریلیا نے ایسا ہی کیا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے گنگنا کر، خود تو ٹورنامنٹ سے باہر ہی تھا۔ ویسٹ انڈین ٹیم کو بھی رخصتی کا پروانہ تھما دیا۔ میچ شروع ہوا تو کروڑوں پاکستانی شائقین ٹی وی چینلز کے سامنے جم کر بیٹھ گئے اور ویسٹ انڈیز کے ہارنے کی دعائیں شروع ہو گئیں۔ ڈیوڈ بون کی شاندار سینچری اور ٹام موڈی کے 42 رنز نے آسٹریلیا کا حتمی ٹوٹل 216 رنز تک پہنچایا تو پاکستانیوں کے دل دھک سے رہ گئے۔ یہ تو کوئی ایسا سکور نہیں تھا جسے مضبوط ویسٹ انڈین بیٹنگ لائن پار نہ کر لیتی، لیکن آسٹریلوی بولنگ کے سامنے ویسٹ انڈین بلے بازوں کی وکٹیں خزاں رسیدہ پتوں کی طرح گرنے لگیں تو پاکستانی شائقین کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ویسٹ انڈیز بظاہر تو آسٹریلیا سے نبردآزما تھا، لیکن اس کا اصل مقابلہ پاکستانیوں کی دعاؤں کے ساتھ تھا۔ بالآخر دعائیں جیت گئیں اور ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 159 رنز پر ڈھیر ہو کر ایک ایسی شکست سے دوچار ہو گئی جس نے کیریبین کے تمام جزائر میں غم اور پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ مائیکل وٹنی کی 4 وکٹوں نے ویسٹ انڈیز کی شکست کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی تو برائن لارا کی 70 رنز کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ آسٹریلیا نے اپنے ساتھ ویسٹ انڈیز کو بھی ورلڈ کپ سے باہر کروا کر پاکستان کے لیے سیمی فائنل کھیلنے کا راستہ بالکل صاف کر دیا تھا۔ اب خوش قسمتی، قوم کی دعاؤں اور پلٹ کر وار کرنے کی صلاحیت کی بدولت پاکستانی ٹیم آکلینڈ کے ایڈن پارک میں نیوزی لینڈ کے ساتھ پہلا سیمی فائنل کھیلنے جا رہی تھی۔ 21 مارچ کو ہونے والے اس ٹاکرے میں کیوی ٹیم نے اننگ کا آغاز کیا تو بلے بازوں کی رفتار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک بڑا ٹارگٹ سیٹ کرنے کا سوچ چکے ہیں، لیکن ابتدائی وکٹیں گرنے کے بعد کیویز بیک فٹ پر چلے گئے اور رنز کی رفتار بھی مدھم پڑ گئی۔ اس موقع پر کپتان مارٹن کرو اور کین ردرفورڈ نے بالترتیب 91 اور 50 رنز کی اننگز کھیل کر سکور کو کافی آگے بڑھا دیا۔ دیگر کیوی بلے بازوں کی چھوٹی چھوٹی باریاں بھی کام آئیں
اور 50 اوورز کے اختتام پر 262 رنز اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ معاملہ پاکستان کے لیے کچھ زیادہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں 262 رنز کسی ون ڈے میچ میں فتح کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ عامر سہیل کی وکٹ ابتدا میں ہی گرا کر کیوی بولرز نے فتح کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی، لیکن نمبر 3 پر آنے والے کپتان عمران خان اور رمیز راجہ نے آہستہ آہستہ رنز بنانے شروع کیے تو کپتان مارٹن کرو کے چہرے پر تشویش کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ میچ میں ایک موقع ایسا آیا جب نیوزی لینڈ کے بولرز نے یکے بعد دیگرے رمیز راجہ، عمران خان اور سلیم ملک کی وکٹیں حاصل کر کے سنسنی پھیلا دی۔ سکور 150 تک بھی نہیں پہنچا تھا اور پاکستان 4 اہم وکٹیں گنوا چکا تھا۔ اس موقع پر جاوید میانداد اور انضمام الحق نے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کیوی بولرز کی دھنائی شروع کر دی۔ رن آؤٹ ہونے سے قبل انضمام الحق 37 گیندوں پر 60 رنز کی جارحانہ اننگ کھیل کر میچ کا رخ پاکستان کی طرف موڑ چکے تھے۔ جاوید میانداد 6 وکٹیں گرنے کے بعد بھی نصف سینچری بنا کر میدان میں جم کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس دوران وکٹ کیپر معین خان آئے اور 20 رنز بنا کر کیوی ٹیم کا کام تمام کر دیا۔ 49ویں اوور میں کرس ہیرس کو زوردار چھکا رسید کرنے کے بعد جب انہوں نے اگلی بال کو چوکے کے لیے روانہ کیا تو جہاں ایک طرف ایڈن پارک میں 57 رنز کے ساتھ ناقابل شکست جاوید میانداد سجدہ ریز تھے تو دوسری طرف پاکستانی قوم سجدہ شکر بجا لا رہی تھی، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ پاکستان نیوزی لینڈ کو ہرا کر پہلی بار ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب ورلڈ کپ کی چمکتی دمکتی ٹرافی صرف ایک میچ کے فاصلے پر تھی۔ فائنل کے لیے ورلڈ کپ کے منتظمین نے میلبرن کے وسیع و عریض اور خوبصورت اسٹیڈیم کا انتخاب کیا تھا، یہاں 25 مارچ 1992 کو پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں نے ایک دوسرے کے خلاف صفا راہ ہونا تھا۔ 87,102 تماشائیوں کے سامنے پاکستانی کپتان عمران خان ٹائیگر کی تصویر والی شرٹ پہن کر ٹاس کے لیے میدان میں آئے تو سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج ٹائیگر نے کچھ کر کے ہی دکھانا ہے۔ پاکستانی کپتان عمران خان نے ٹاس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا، جو ابتدا میں درست ثابت نہ ہوا۔ ڈیرک پرنگل کی سوئنگ اور کرس لیوس کی تند و تیز گیندوں نے پاکستانی افتتاحی جوڑی عامر سہیل اور رمیز راجہ کو اتنا پریشان کیا کہ دونوں 4 اور 8 رنز بنا کر سکور بورڈ کو زیادہ زحمت دیے بغیر ہی پویلین لوٹ گئے۔ اب ایک بار پھر ساری ذمہ داری تجربہ کار جاوید میانداد اور تیسرے نمبر پر آنے والے کپتان عمران خان کے کاندھوں پر تھی، جنہوں نے انتہائی محتاط انداز میں رنز بنانے شروع کیے اور انگلینڈ کے بولرز کی ایک نہ چلنے دی۔ عمران خان کے 72، جاوید میانداد کے 58، انضمام الحق کے 42 اور وسیم اکرم کے 18 گیندوں پر بنائے گئے 33 برق رفتار رنز کی مدد سے پاکستان نے 249 رنز کے قابل قدر مجموعے تک رسائی حاصل کر لی۔ اب گیند بولرز کے کورٹ میں تھی۔ انگلینڈ کو اس ہدف تک نہ پہنچنے دینے کی ساری ذمہ داری ان پر تھی اور یہ ذمہ داری انہوں نے خوب نبھائی۔ انگلینڈ نے جوابی اننگ کا آغاز کیا تو اس کی وکٹیں وقفے سے گرتی رہیں۔ کپتان گراہم گوچ کے 29، نیل فیئر برادر کے 62 اور ایلن لیم کے 31 رنز پاکستان کی فتح کی راہ میں بالکل حائل نہ ہو سکے اور پاکستان نے 5واں ورلڈ کپ جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ وسیم اکرم اور مشتاق احمد کی 3 اور عاقب جاوید کی 2 وکٹوں نے انگلش بیٹنگ لائن کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ میچ کا سب سے یادگار لمحہ وسیم اکرم کی وہ 2 جادوئی گیندیں تھیں جنہوں نے انگریزوں پر فتح کے دروازے بالکل ہی بند کر دیے۔ پہلے انہوں نے ایک خوبصورت آؤٹ سوئنگ پر ایلن لیم کو بولڈ کیا، پھر اگلی گیند ایک طلسماتی ان سوئنگ کروائی جس نے انگلش آل راؤنڈر کرس لیوس کی وکٹیں بکھیر دیں۔ اس کے بعد رسمی کارروائی رہ گئی تھی۔ بالکل آخری لمحات میں رچرڈ ایلنگورتھ نے کپتان عمران خان کی گیند ہوا میں اچھالی تو رمیز راجہ کے کیچ نے انگلینڈ کی 22 رن سے شکست پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کیا ہی خوبصورت منظر تھا، ہزاروں تماشائی میدان میں جبکہ کروڑوں شائقین ٹی وی چینلز پر پاکستانی ٹیم کو سجدہ ریز دیکھ کر داد دے رہے تھے۔ میلبرن کے میدان میں جس وقت وسیم اکرم مرد میدان کا ایوارڈ لے رہے تھے تو ہر طرف سبز ہلالی پرچم لہرا رہے تھے۔
پھر جب عمران خان نے ورلڈ کپ کی جگمگاتی ٹرافی اٹھائی تو پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے میدان سے باہر بھی دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ یہ تھی پاکستان کے ورلڈ کپ جیتنے کی کہانی جو آج بھی دل پر نقش ہے۔ پاکستان اس کے بعد کوئی ورلڈ کپ نہیں جیت سکا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس ورلڈ کپ کی حسین یادیں آج بھی تازہ ہیں، اور 25 مارچ کا دن جب بھی آتا ہے پاکستانی قوم اس عظیم فتح کو یاد کر کے خوشی سے سرشار ہو جاتی ہے۔